حدیث پاک ہے جس نے روزانہ صرف 10 بار دروشی پڑھا ہوگا مجھ محمد پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ بہت بڑے عالم ہیں، تابعین میں سے اصحابہ کی زیارت کی انہوں نے۔ وہ لکھتے ہیں میں حج کے ارادے سے قافلے کے ساتھ نکلا، سفر میں تھے۔ سفر کے دوران ایک شخص کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا حج کے ایام آ گئے، رک تو نہیں سکتے، رکیں گے تو حج نکل جائے گا۔ ہم نے اس کو سال پہ چھوڑا، اس کا بیٹا ساتھ تھا، اس کو وہاں چھوڑ کے ہم چل پڑے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوئی جب وہ مر گیا، ہم چلے گئے، بعد میں اللہ نے اس کا منہ کالا کر دیا۔ وہ بیٹھ کے بیٹا روتا ہے، یا اللہ ایک پردیسی گھر سے دور، یہ میرے باپ کا منہ کالا ہو گیا۔ فرماتے ہیں ہم وقت پر پہنچ گئے، ہم نے حج ادا کیا، پھر ہم نے دیکھا وہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ آ کے مل گیا۔ ہم نے کہا حج ملا؟ پہلے تو جی بھر کے رویا، پھر اس نے کہا میرا واقعہ عجیب ہے، آپ مجھے چھوڑ کر آ گئے، بات میرے باپ کا منہ کالا ہو گیا۔ میں بیٹھا ہوا سرہانے پہ رو رہا تھا، ایک ایسا نوجوان آیا، وہ اتنا حسین نوجوان تھا، اللہ کی قسم جب میں نے دیکھا تو میں آنکھ جھپکنا بند ہو گیا، میں دیکھتا ہی رہ گیا، اتنا حسین نوجوان۔ اس نوجوان نے میرے باپ کا منہ کالا ہو گیا تھا، اپنا دست اس کے چہرے پہ پھیرا، میرے ابو جان کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا کہ اب مجھ سے وہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے جلدی غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھ کے دفن کر کے میں جلدی چلا۔ الحمدللہ مجھے حج مل گیا۔ پوچھا وہ کون تھا؟ کہا جب میں نے دفن کیا اس نوجوان کا دامن پکڑ لیا اور میں نے درخواست کی اس پردیس میں جہاں میرے پریشانی کا اتنا بڑا عالم تھا، اب کون ہے جس نے اس مصیبت سے مجھے نکالا؟ فرمایا، انہوں نے جواب دیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تیرا باپ روزانہ 100 بار مجھ پر درود و سلام بھیجتا تھا، یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کا منہ کالا کر دیا تھا، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ وہ جو دروشی پڑھ کے مجھے روزانہ 100 بار بھیجتا تھا، اس وجہ سے میں آیا اور میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے 900 دور کر دی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ استغفار پڑھو، نفل پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر و تحلیل کرو، ساتھ ساتھ دروشی بھی پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اگر ہو سکے صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لو، بہت